ہم پولوشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو 3R کو ہم استعمال کرتے ہوئے پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی پولوشن ہے بنیادی وجہ جو ہے دیٹ از ہیومن، یعنی ہیومن ہی اس کو سٹاپ کر سکتا ہے یا کم از کم اس کو کم تو کر سکتا ہے۔ دا پولوشن دیٹ وی آر کریٹنگ، جو ہم کریٹ کر رہے ہیں تو ہم ہی اس کو سٹاپ یا پھر کم کر سکتے ہیں۔ تو جو طریقے ہیں سم ویز یعنی ریڈیوسنگ لینڈ پولوشن، واٹر پولوشن کو کیسے ریڈیوس کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں یہ ہیں کہ آپ ان 3R's پہ جو ہے اگر فوکس کر لے تو پھر ہم پولوشن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ریڈیوز، ری یوز، ری سائیکل۔ ریڈیوز کا مطلب ہے کہ جو ہم ویسٹ ریڈیوز کر لیں، کہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ کم مقدار میں ضائع کریں، لیکن اس کے بعد پھر اس کو ری یوز بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ریسائیکل کر کے اس کو دوبارہ اسی مقصد کے لیے استعمال کر لیں یا پھر اسے کوئی اور چیز بنا لیں۔ تو ان 3R's پہ عمل کرتے ہوئے ہم پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ ون از ایئر پولوشن۔ اب ایئر پولوشن کے کنٹرول جو ہے وہ گورنمنٹ یا جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو بزنس والے ہوتے ہیں، یا ایسی کمیونٹی جن کا استعمال فاسل فیول ڈیزل، پیٹرول، کول وغیرہ جو ہے جن استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال کم کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بجائے ایسے ریسورسز استعمال کرے جو رینیویبل ہو، جیسے سولر کا ہو گیا، سولر کا آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، یا ہوا کو استعمال کرتے ہوئے ہم انرجی لے سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ جو اندر ویز ہے ایئر پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، آپ گاڑی یا کار کے بجائے آپ واک کریں، پیدل جائیں، یا بائی سائیکل انسٹیڈ آف کار، تو کار شوڈ بی ویل مینٹینڈ سو دیٹ ایگزاسٹ فیومز آر ریڈیوس ٹو دا مینیمم، یعنی کہ اگر آپ اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، اس کی خرابی نکالتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایگزاسٹ ہوتا ہے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتا ہے، اس کے بجائے اگر کاربن موناکسائڈ گیس نکلے گا تو یہ نقصان دہ ہے، ایئر پولوشن کاز کرتا ہے، کیونکہ یہ ڈیڈلی گیس ہے۔ ڈیڈلی گیس اس وجہ سے ہے کہ کاربن موناکسائڈ جب ہیومن انہیل کر لیتا ہے تو یہ ہیموگلوبن کو کیا کرتا ہے، سٹاپ کرتا ہے، یعنی آکسیجن کی جو فلو ہوتی ہے، آکسیجن کی پورے جسم میں، وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے، تو اس سے انسان کی ڈیتھ پاسبل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ ابھی ریسنٹلی جو مری میں واقعہ پیش آیا تھا کہ برف کی وجہ سے جو لوگ پھنس گئے تھے گاڑیوں میں، اور گاڑی جو ہے انہوں نے سٹارٹ کی تھی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کے بجائے کاربن موناکسائڈ گیس بن رہا تھا، تو گاڑی میں موجود لوگوں کو سانس کا پرابلم آ گیا، یعنی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب جو واٹر پولوشن ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو ایسے کہ جو بزنس کے لیے جو فیول وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا جو ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر فیول پر، کہ اگر ہم زیادہ فیول یعنی آئل استعمال کریں گے ایز اے انرجی، تو اس کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوگی، اور ہمیں زیادہ جو ہے ایکسپورٹ یا امپورٹ کرنا ہوگا آئل ٹینکر جو پانی کے اوپر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے بجائے سولر وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں تو آئل کا جو استعمال ہے یہ کم ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے واٹر پولوشن میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیمیکلز وغیرہ ہم لوکلی گھر سے باہر ایسے پانی میں بہا دیتے ہیں، یہ اگر کم کر لے تو واٹر پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، نوائز پولوشن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو نوائز پولوشن جو مشینری وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایسے مشینری اس کی جگہ پہ لے آئیں کہ وہ شور زیادہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو بسز اور ٹرکس والے جو ہوتے ہیں، جو بلا کسی وجہ کے ایسے ہی ہارنز وغیرہ بجاتے ہیں، تو ان کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اور جو گاڑیاں ہوتی ہے جس کی مینٹیننس نہیں ہوتی، ان کی پراپر مینٹیننس کرنی چاہیے تاکہ نوائز پولوشن کو کم کر سکے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میوزک خود سے زیادہ دوسروں کو سناتے ہیں، کارز میں یا گھروں میں ایسے میوزک لاؤڈلی وہ سنتے ہیں،
بلکہ زیادہ تر وہ سناتی ہی ہیں، تو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے. یا جو میوزیکل فنکشن ہوتے ہیں شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر، تو یہ ایسے کھلے فضا میں نہیں کرنے چاہیے کہ جو وہاں پر لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. پھر پلانٹنگ ٹریز اراؤنڈ پلیس ویئر نائس از میڈ کین ہیلپ مفل دی ساؤنڈ. یہ نہیں کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر بہت زیادہ نائز پولوشن کریٹ ہو رہی ہے تو وہاں پر اگر آپ پلانٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ نائز پولوشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. ویژول پولوشن جو ہے یعنی بصارت یا دیکھنے میں جو ہمیں پولوٹیڈ لگتے ہیں ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں کہ جو بل بورڈز استعمال کیے جاتے ہیں یا جو پاور لائن ایسے لگائے جاتے ہیں، یہ جو گندے گندے بلڈنگز ہوتے ہیں ان کی پراپر مینٹیننس ہونی چاہیے، ان کے کلرز ہونے چاہیے پراپر. اور بلڈ بورڈز یعنی پاور لائن زمین اوپر کے بجائے زمین کے اندر ان کے لیے کوئی سسٹم بنانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم ویژول جو پولوشن ہے ان کو ڈیکریز کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو لنفن چائنا میں ایک سٹی ہے، یہاں پر بہت زیادہ یعنی ورلڈ پولوٹیڈ پلیس ہے پوری دنیا میں. بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہاں کا پر کول مائننگ ایریا ہے. کول یعنی یہاں پر سے کوئلہ نکالا جاتا ہے، تو یہاں پر پولوشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں کافی زیادہ جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں یعنی ہیلتھ پرابلم جو ہے ان علاقے کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. سجیسٹ ویز آف ریڈیوسنگ دا فالوئنگ ٹائپس آف پولوشن، یعنی نائز کو کم کرنے کے لیے یا ویژول جو پولوشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہاں پر دیا گیا ہے کہ بل بورڈز وغیرہ کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیزائن ہونا چاہیے تاکہ وہ انوائرنمنٹل مطابق ہو، انوائرنمنٹ کے مطابق ہو. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ پاور لائن جو ہے یہ اوپر کے بجائے زمین کے اندر بچھانی چاہیے، یا بل بورڈ جو ہے یہ ایسے طریقے سے لگانے چاہیے، بنانے چاہیے کہ اچھا دیکھے برا نہ دیکھے. تو ایسے ہم ویژول پولوشن ریڈیوس کر سکتے ہیں. نائز پولوشن کا بھی ہم نے پڑھا کہ نائز پولوشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹریز لگانے چاہیے. ایئر کے لیے اب ایئر میں جو سموک ہوتا ہے، جو فوگ بنتا ہے یا جو سموک بنتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فیول کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں، فیول کا استعمال ریڈیوس کرنا چاہیے. اور واٹر کی جو بنیادی وجہ ہے، کیمیکل جو ہم ایسی ہی ڈائریکٹلی واٹر میں ایڈ کرنا چاہیے کرتے ہیں، شوڈ ناٹ بی ڈائریکٹلی ایڈڈ ٹو دا واٹر، اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ بیفور ایڈنگ ٹو دا واٹر. یعنی واٹر میں ایڈ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیمیکلز کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ان کو صاف کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آئل جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تھرو واٹر، یعنی جو شپس ہوتے ہیں واٹر، تو آئل کو ایز اے انرجی سورس کے بجائے ہمیں سولر یا دوسرے انرجی سورس کو استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. بایو ڈیگریڈیبل اینڈ نان بایو ڈیگریڈیبل کیا ہوتے ہیں؟ بایو مینز لائف، ڈیگریڈیبل مینز بریک ڈاؤن. یعنی ایسے ویسٹ جن کو ہم بایو یعنی لائف کے تھرو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، ایسے ویسٹ کو ہم بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ کہتے ہیں. تو یہ بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ ایسے پروڈکٹ جو پلانٹس یا اینیمل سے بنائے جاتے ہیں، یہ بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں. اٹ از بینیفیشیل ٹو دا انوائرنمنٹ، یعنی اگر آپ کوئی چیز پلانٹس کی لیف سے بناتے ہیں یا فائبر وغیرہ سے بناتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ایسے نیچرل ایلیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں جن کو ریسائیکل کر کے ہم اس کو دوبارہ سوائل میں ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ ہے. جیسے فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کے جو اوپر حصے ہوتے ہیں جو ہم پھینک دیتے ہیں، بایو ڈیگریڈیبل ہے. یا جو پیپر ہو گیا، جو لیوز ہو گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں یا ایسے بیگ جو پلانٹ فائبر سے بنائے جاتے ہیں کہ ان کو اگر آپ پھینک دیتے ہیں تو پھینکنے کے بعد بیکٹیریا جس کو ہم ڈیکمپوزر کہتے ہیں، فنجائی جو ہے، ان کو ڈیکمپوز کر کے دوبارہ ریسائیکل کے لیے تیار کر دیتے ہیں. نان بایو ڈیگریڈیبل یعنی نان کہ نہیں ہوتا، بایو ڈیگریڈیبل یعنی لائف کے تھرو، یعنی فنجائی یا بیکٹیریا کے تھرو آپ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے. یہ ایسے چیزیں ہوتی ہے جیسے پلاسٹک بیگز ہو گیا، موبائل فونز ہو گیا، پلاسٹک، یہ میٹل کینز، کمپیوٹر، یہ ٹی وی سیٹ، کہ آپ ان کو جتنا بھی رکھ لیں، اس پہ جتنے بھی سال گزر جائے یہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی، یہ آپ کو ویسے ہی ملیں گے. جیسے پلاسٹک بیگز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کو ویسے ہی مل جاتے ہیں.
ویسٹ ٹو ریڈیوس نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ کیا ہے، اس کو ہم 3 R's کے فارمولہ سے کم کر سکتے ہیں، یعنی ری یوز کر کے، ریڈیوز کر کے یا ریسائیکل کر کے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ایفیکٹ آف نان بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ آن اینیمل لائف، تو یہ جو ایفیکٹ ہے دیٹ از آلویز جو ہے نیگیٹو ہوتا ہے، یعنی اس کا انوائرنمنٹ پہ کوئی پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا، نیگیٹو ہی ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، پانی میں بہا دیتے ہیں، تو یہ پلاسٹک رنگز وغیرہ فار ایگزامپل آپ بہا دیتے ہیں، اور یہ برڈز یا جو فش ہوتے ہیں یا دوسری اینیملز جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اس کے علاوہ waste can end up in the ocean killing marine animal that accidentally feed on it، یا آپ ایسے کوئی کیمیکلز یا کوئی ایسے پلاسٹک بیگز وغیرہ جو ہے ایسی ہی پانی میں بہا دیتے ہیں، تو وہاں پر جو لیونگ آرگینزم ہوتے ہیں اس کو اپنا خوراک بنا کے ان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ نیگیٹو ایفیکٹ ہی ہوتا ہے نان بایو ڈیگریڈیبل کا۔ تو اس کے بجائے ہمیں بایو ڈیگریڈیبل یعنی پلاسٹک بھی ہمیں ایسے بنانے چاہیے تاکہ وہ بایو ڈیگریڈیبل ہو، یعنی الجی اور بیکٹیریا جو ہے فنجائی اور بیکٹیریا اس کو ڈیکمپوز کر کے